نہیں کر سکتا. میں اس بات پہ ایگری نہیں کرتا وسیم. لیکن یہ تو آپ نے خود کہا نا کہ اس میں کوئی بھی میرا کام نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ آپ نے خود کہا. جو سسٹم ملا مجھے اس میں رہتے ہوئے میں نے دیکھا, میں نے سی ایم صاحب سے کہا کہ یہ فنکشنز جو ہیں جو آپ نے بائی نوٹیفیکیشن لے لیے ہیں وہ واپس کریں. میں اس اسٹرگل میں لگا رہا, میں 140A کے لیے لگا رہا کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہو. اگر میں آواز بلند نہیں کرتا تو پاکستان پورا نالوں پہ نہیں آتا. آج اٹارنی جنرل یہ بات نہیں کرتا سی ایم صاحب کو کہ یہ SLGA بیکار ہے, اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. آج سی ایم صاحب کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ نہیں آتا کہ KMC کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو یہ میری کامیابی ہے کہ میں نے 4 سال اس ایشو پہ آواز بلند کی. اگر میں ریزائن کر کے بیٹھ جاتا تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, ایڈمنسٹریٹر لگ جاتا یہاں. میں نے تو کنٹیسٹ کیا ہے, اور پورے پاکستان میں اگر کوئی آواز بلند کر رہا ہے SLGA کے لیے یا بلدیاتی اختیارات کے لیے تو صرف ایک نام آپ کے سامنے آتا ہے. آپ کسی اور میئر کا نام بتا دیں مجھے. فیصل آباد کا میئر کون ہے؟ لیکن لاہور کا میئر کون ہے؟ مسائل بھی نہیں ہے نا. نہیں, مسائل تو ہر جگہ. دیکھیں اس طرح کے مسائل تو نہیں ہے نا وہاں پہ. بلدیاتی نظام ہر جگہ کمزور ہے. بلدیاتی نظام کہیں کام نہیں کر رہا. کم از کم سندھ میں بلدیاتی نظام ہے تو وہاں تو ہے ہی نہیں. تو اگر میں آواز بلند کر رہا ہوں رائٹس کے لیے, بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے, واٹس بیڈ ان اٹ؟ لیکن اور کون سے بڑے شہر میں اس طرح کے مسائل ہیں وہ آپ بتا دیں مجھے. آج میں ناکام نہیں ہوا وسیم, آج SLGA ناکام ہوا ہے, آج آرٹیکل 140A ناکام ہوا ہے جس پہ سپریم کورٹ نے الیکشن کروائے تھے اور یہ شک ڈالی تھی, یہ سیکشن ڈالا تھا آئین کے اندر جو ناکام ہوا ہے. دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس سیکشن. آپ پر جو ایک تنقید اور ہوتی ہے نا وہ آپ سن لیجئے. وہ تو ہوگی, تنقید تو ہوگی, ظاہر ہے. ہاں لیکن اس کی ہوگی. جبھی تو میں 4 سال بیٹھ کے میں برداشت کر رہا ہوں, ساری چیزیں فیس کر رہا ہوں. میں ہٹا نہیں اپنی جگہ سے. ریزائن کرنا سب سے آسان کام ہے, مگر آج میں نے پورے پاکستان میں بتا دیا. پورا پاکستان 3 نالے صاف کرنے کے لیے آیا کہ نہیں آیا کراچی. اس کا مطلب ہے سندھ گورنمنٹ نہیں کر سکی نالے صاف, فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکی نالے صاف, KMC نہیں کر سکی نالے صاف. آپ کے احتجاج کی وجہ سے بالکل آئے ہیں. میں اگر شور ہی نہیں کرتا تو یہ بات ہوتی نہیں. NDA میں بھیجی گئی ہے یہاں کہ نالے صاف کریں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جی, اور جب سندھ گورنمنٹ نے یہ استدعا کی عدالت سے تو چیف صاحب نے کہا کہ نہیں جناب NDA میں کوئی نالے صاف کرنے دیں. انہی چیف صاحب نے آپ کے بارے میں کیا نہیں کہا. دیکھیں وہ ان کے جاؤ بھائی گھر جاؤ یار, جان چھوڑا ہمارے یار. وہ ان کے ریمارکس ہیں, اس کا جواب میں دے چکا ہوں. وہ ان کے ریمارکس ہیں. میں تو یہ ریکویسٹ آج بھی کرتا ہوں. تو یہ مجھے بتانا کس کی یہ رائے ہے کہ ہاؤ یو ڈیڈ دی رائٹ جاب. آج بھی میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میری پٹیشن جو ہے نا 140A کی, اس کو سنیں, اس کو ٹیک اپ کریں, اس پہ فیصلہ دیں. کیونکہ سو موٹو سپریم کورٹ نے لیا تھا یہ بلدیاتی نظام کو قائم کرنے کا, اور الیکشن انہوں نے کروائے تھے. مگر الیکشن میں جو آپ نے پولیٹیکل پاور, ایڈمنسٹریٹو پاور, فائنینشیل پاور نیچے دینے تھے وہ نہیں دیے گئے. 18 امینڈمنٹ میں آپ سندھ گورنمنٹ سارے پاورز لے کے بیٹھ گئی ہے. اس نے PFC ایوارڈ نہیں دیا. NFC پہ تو رونا رویا. PFC پہ جو فنڈز جانے چاہیے تھے نیچے ڈسٹرکٹ میں, KMC کو ملنے چاہیے, وہ نہیں ملے. تو بغیر فنڈز کے کوئی چیز ڈیلیور نہیں ہو سکتی. ذرا ایک لمحے کو سنیے فاروق ستار صاحب نے جو کہا, اور یہ تنقید بھی بہت سارے لوگوں کی ہے کہ ٹھیک ہے کہ خیرات کا مسئلہ تو سب مانتے ہیں, یہ سب مانتے ہیں, لیکن ہاں یہ سب مانتے ہیں, لیکن یہ بھی سب مانتے ہیں کہ جتنے اختیارات اور جتنے پیسے تھے اتنا بھی ڈیلیور نہیں ہوا. ایک طرح سنیے, آپ اپنی پارٹی کی جگہ آپ کے ساتھ رہیں, کیا کہا فاروق صاحب نے, دیکھیے گا. 50 ارب روپے میئر کراچی وسیم اختر کو ان 4 سالوں میں ملے ہیں, اور پینشن کا فنڈ بھی اگر وہ اللے تللوں میں اور جو ترجیحات میں نہ آئیں کام, ان کاموں میں اگر وہ پیسے لگا دیا جائے تو بہرحال اس کا حساب تو انہیں دینا ہوگا جو انہیں نہیں ملا. اور پھر وہی والی بات کہ 4 سال تک آپ ایک کرسی سے چمٹے رہے جو ایک اقتدار کی کرسی ہے جسے کہہ سکتے ہیں اختیار نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, تو پھر صرف یہ نام کا اقتدار اور یہ نام کا عہدہ کس کام کا. اب ان صاحب سے بڑا جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ صرف مجھے کرٹیسائز کرنے کے لیے ٹی وی پہ آنا ہے. ان کو سن تو لینا, آپ میری بات تو سن لینا. ان کو صرف ٹی وی کا سلاٹ چاہیے. آج پوچھتا کوئی نہیں ہے ان کو, ان کی حرکتوں کی وجہ سے. 50 ارب مجھے کاغذ پہ دکھا دیں کہ سندھ گورنمنٹ نے KMC کو دیے ہیں, میں ان کی نوکری کروں گا گھر کی. سندھ گورنمنٹ نے KMC کو 50 ارب ڈیولپمنٹ کے دیے ہیں, میں ان کے گھر کے برتن دھوں گا جا کے. آپ نے بھی کہا نا 7 ارب ملے پر ایئر تنخواہ کے, وہ تنخواہ کے ہیں, ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ انہوں نے کہا غلط بول رہے ہیں, پھر سے چلائیں ڈیولپمنٹ کا, چلائیں پھر سے چلائیں, چور کو گھر تک پہنچائیں نا. ڈیولپمنٹ کا کہیں نا سر, پھر سے دکھائیں یار.
50 अरब रुपए मेयर कराची वसीम अख्तर को इन 4 सालों में मिले हैं, और पेंशन का फंड भी अगर वो अल्ले तलल्लों में और जो तरजीहात में ना आए काम, उन कामों में अगर वो पैसे लगा दिया जाए तो बहरहाल उसका हिसाब तो उन्हें देना होगा जो उन्हें नहीं मिला। और फिर वही वाली बात कि 4 साल तक आप एक कुर्सी से चिमटे रहे, जो एक इख्तिदार की कुर्सी है जिसे कह सकते हैं इख्तियार नहीं है, वसाइल नहीं है, तो फिर सिर्फ ये नाम का इख्तिदार और ये नाम का ओहदा किस काम का? देखिए थोड़ी बोला आपको डेवलपमेंट के लिए मिले 50। पेंशन और तनख्वाहों के पैसे कहीं और खर्च नहीं कर सकते आप, उसी मद में जाते हैं। इतने साल मेयरशिप चलाई, इनको नहीं पता ये दूसरी एक्टिविटीज में चले गए, भूल गए बेचारे। जो अमाउंट मुझे डेवलपमेंट का मिला वो मैंने आपके सामने रखा है, ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, गवर्नमेंट के फिगर्स हैं। तकरीबन 11 अरब आप कहते हैं जो, ठीक है, और तकरीबन 28 अरब मिले तनख्वाहों में, तकरीबन जो आपने कहा, औसतन अगर 7 अरब, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है राउंड फिगर। वो सिर्फ वो जाते हैं तनख्वाहों में। मैं बात करूंगा सिर्फ डेवलपमेंट की, वो तो वहां से आए और तनख्वाह में चले गए, लोगों के अकाउंट्स में चले गए, वो तनख्वाह का पैसा है। तनख्वाह का पैसा डेवलपमेंट में नहीं इस्तेमाल होता। डेवलपमेंट के लिए एडीपी होता है। 2019-20 में 62 करोड़ मिले हैं मेरे को सिर्फ केएमसी को। कितने मुलाजमीन हैं आपके? 13,000। तो इस किस्म, सुने वसीम, इस किस्म के क्रिटिसिज्म जो होते हैं ना, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म होते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि असल मसाइल अवाम के सामने रखे जाएं, उनको पता होना चाहिए। मिसगाइड होती है अवाम इस किस्म के लोगों के स्टेटमेंट से कि 50 अरब दे दिए, इतने अरब दे दिए। 4 सालों में केएमसी को 50 करोड़ रुपए मिले हैं सिर्फ नाले साफ करने के। नहीं, अच्छा, और यहाँ जो बातें करते हैं लोग, वो पता नहीं अरबों में बातें करते हैं, इसलिए लोग मिसगाइड होते हैं। फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कोई चैलेंज कर दे इन फैक्ट्स पे। और आप वो जो आपने कहा 400 प्रोजेक्ट शुरू किए, उसकी आप फहरिस्त शेयर कर सकते हैं? हाँ, मेरे पास हर चीज। देखिए मैं ना शेयर भी करूं तो केएमसी के डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सारी रिकॉर्ड में है। ये फारूक सत्तार साहब भी वैसे आपसे 12 कहते रहे कि मुझसे ऑडिट शेयर कर लें, मुझे तहफ्फुज़ात हैं कि मेयर के पैसे, तो आपने नहीं था शेयर नहीं किया कभी। कर लेते आप शेयर, इनका मुंह बंद कर देते? नहीं, तो इनका मुंह बंद नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है। जहां मुझे अपना हिसाब देना है ना, वो एक केएमसी का ऑडिट डिपार्टमेंट भी है, वो ऑडिट करता है। और अगर उसमें खुदा ना खास्ता कोई गलत चीजें हों तो नैब भी बैठा है, एंटी करप्शन भी बैठा है, वो चेक करता है। नैब ने एक दफा एक सिलसिला चलाया भी था ना, अभी तक आगे नहीं पहुंचा, लेकिन वो एक 36 अरब के हवाले से नैब ने भी एक वो टीवी के इसी किस्म के बयानात उस पे हुआ है। आज क्या हुआ, आज क्या है? कुछ भी नहीं है ना। नैब, वो तो इस तरह के बहुत सारे केसेस नैब केसेस चल रहे हैं, इसका अभी तक कुछ। तो वही मैं बोल रहा हूं। अच्छा, लेकिन एक होती है ना विलिंगनेस की बात, यानी कि मसलन आपके पास इतने हजारों एम्प्लॉइज हैं, 13,000 आप खुद कह रहे हैं, यानी कि मैं नहीं कह रहा कि 13,000 के 13,000 इस काम के लिए, लेकिन मसलन अगर हम बारिशों में कम से कम यही देखते हैं कि वसीम अख्तर साहब हैं सड़क पे, वसीम अख्तर के साथ जो हजारों जो उनके वर्कर्स हैं, जो केएमसी के वर्कर्स हैं, वो सड़क पर हैं, वो अपनी एफर्ट तो कर रहे हैं, तो कुछ कम से कम लगता है कि एफर्ट है, बजाय कि किसी ने बयान देने के यार मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं क्या करूं। एक सेकंड वसीम, ये अजीब सी बात नहीं लगती? नहीं, मुझे नहीं लगती अजीब। ठीक है, ये जो एक चीज सुने तो, ये केएमसी डिपार्टमेंट महकमा है, इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ एम्प्लॉइज हैं, उनके मुख्तलिफ काम है। ठीक है, थोड़ी फायर ब्रिगेड का जो अकाउंटेंट है उसको सड़क पे लाए, मैं थोड़ी कह रहा हूं। मैं भी यही नहीं कह रहा। डीएमसी चेयरमैन हैं आपके, उसके अंदर की यूसी नाज़मीन हैं, सब रोड पे नजर आए। ऐसा नहीं है, ये तो अब टू मच कर रहे हैं आप। हर इलेक्टेड आदमी सड़कों पे नजर आया है। मेरा सारा वार्डन का डिपार्टमेंट, 130 यूसी चेयरमैन है ना इस शहर में सब, और फिर उन चेयरमैन के अंडर के जो स्टाफ है वो सब नजर आए। अपने इलाके में थे, सारे अपने इलाकों में काम करते रहे। ये पानी हाथ से नहीं उठाता है कोई, कचरा हाथ से नहीं उठता है, इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बड़ा आसान है क्रिटिसाइज करना। हम इसी शहर में, मैं भी रहा हूं, इसी शहर में हमने इसी अंदाज से, अब जब एमक्यूएम के दौर में जब आपकी ग्राउंड पर प्रेजेंस होती थी वो भी नजर आती थी, फील होती थी। उस वक्त क्या था, उस वक्त जो टाउन्स थे उनको पैसा मिलता था। आज डिस्ट्रिक्ट को जो पैसा मिलना चाहिए, अब रेहान हाशमी 3,000 टन, सुने 3,000 टन कचरा जनरेट करता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, वो 1,500 से ऊपर उठा नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो वसाई। कैसे ठीक होगा? आप उनको पूरा अमाउंट तो दें, ऑक्ट्रॉय का पूरा पैसा तो सिंध गवर्नमेंट दे डिस्ट्रिक्ट्स को, ताकि वो कचरा उठा सकें। पहले कचरा उठता था, पहले फंड्स टाउन्स में दिए जाते थे। पहले मेयर रिस्पॉन्सिबल था, मेयर ओवरसी करता था हर चीज को। आज डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर में नहीं है, 6 डिस्ट्रिक्ट बना के कराची को डिवाइड कर दिया गया। आपके अंडर में नहीं, लेकिन 6 में से 4 आपके एमक्यूएम के हैं ना? बिल्कुल एमक्यूएम के हैं, ये नहीं बोल रहा मैं, मगर वो उस वक्त काम कर सकेंगे। क्या मलीर के अंदर कचरा उठ रहा है?
وہ پیپلز پارٹی کا ڈسٹرکٹ ہے. لیکن دو ڈسٹرکٹ جو آپ کے پاس ہے ایسٹ اور ویسٹ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ جو بنایا سندھ گورنمنٹ نے کام کر رہی ہے اس پہ. یہ ایسٹ اور ویسٹ ڈپارٹمنٹ نے خود والنٹیرلی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کو کیوں اپنے رائٹ سرنڈر کیے جو کہ پیپلز پارٹی کے انڈر میں آتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی, ان کے پاس وہ فنڈز نہیں دیے جا رہے تھے, وہ کیا کرتے. تو جو باقی دو جو ہیں سینٹرل اور کورنگی ڈسٹرکٹ وہ بھی ایم کیو ایم کے ہیں, انہوں نے کیوں سرنڈر نہیں کیے؟ انہوں نے کوشش کی سٹارٹنگ میں کہ شاید وہ خود کر لیں گے, نہیں کر سکے. اس کے بعد وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی طرف آئے ہیں. یہ ہم نے بیٹھ کے ڈیسیشن کی. تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جانے کے بعد مسائل حل ہو گئے؟ نہیں. تو پھر کوشش کی ہے ہم نے, کیونکہ اور مزید خراب ہو رہا تھا. وہ فنڈز جو ملنے چاہیے تھے ڈسٹرکٹ کو وہ نہیں مل رہے تھے, اس لیے ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی طرف گئے. یہ دونوں ڈسٹرکٹ بھی گئے, مگر آج آپ خود دیکھ لو کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو بند کر دینا چاہیے. پیسے کا ضیاع ہے, پھر کہیں گے کہ ریمارکس ہے سپریم کورٹ کے, تو پھر ریمارکس یہ بھی ہے نا کہ آپ کو بھی گھر چلے جانا چاہیے اور جان چھوڑ دینی چاہیے. وہ تو سپریم کورٹ اگر اتنی معتبر ہے تو پھر ساری باتوں کو معتبر سمجھا جائے گا. وہ آرڈرز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن چیف جسٹس کی ریمارکس کی بارے میں حیثیت تو ہے. میں آرڈرز کی بات کر رہا ہوں. سپریم کورٹ کے آرڈرز میں لکھا ہوا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو بند کر دیا جائے. لیکن ویسے مطلب جب آپ کہتے ہیں سیاست نہیں ہونی چاہیے, تو پھر جب آپ بھی اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اور آپ نعرہ لگاتے ہیں بھائی نیا صوبہ بنانا پڑے گا, تو یہ بھی سیاست نہیں ہے کیا؟ دیکھیں اب سیاست نہیں ہے نا. سنیں, آپ کو پتا ہے نیا صوبہ نہیں بن سکتا ہے, جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے وہ بن ہی نہیں سکتا ہے. پریکٹیکلی آج ممکن ہے نیا صوبہ بننا, کہا تو جا سکتا ہے. تو سیاست ہی کر رہے ہیں نا, بس بولو بیان کے بدلے بیان داؤ. نہیں, پنجاب میں بن رہا ہے, نہیں بن رہا, بن رہا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں بننا پھر بھی ممکن ہے. یہ جو ریلیونٹ صوبائی اسمبلی سے 2/3 اکثریت ہے, یہاں پیپلز پارٹی کی بن ہی نہیں سکتا اس وقت. وہاں سے آواز اٹھ رہی ہے نا, اور بن رہا ہے. یہاں جن حالات سے یہ شہر گزر رہا ہے, آواز اٹھ رہی ہے. ایم کیو ایم کے علاوہ کون سی جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہے اس مطالبے میں؟ بہت سارے عوام جتنی کراچی کی ہے وہ کھڑی ہے. سٹیک ہولڈرز اور بتائیں نا, پی ٹی آئی آپ اتحادی ہیں, کھڑی ہے آپ کے ساتھ. میں جماعت کی بات نہیں کر رہا, آپ ریفرینڈم کرا لیں, آپ آدمی کیمرہ لے جائیں باہر, کراچی کی جو سڑکوں پہ چل رہے ہیں ان سے پوچھ لیں سلوشن کیا ہے. لیکن اس معاملے میں سلوشن کیا ہے؟ ریفرینڈم سے نیا صوبہ نہیں بنتا. وہ کسی پتہ ہے مجھے, تو پھر وہ تو آئین ہے, اس کے آئین کے طریقہ کار کو اپنانا ہوگا, مگر آواز تو آ رہی ہے نا, آواز کو تو آنے دیں. تو نیا صوبہ بننے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اگر کیا ڈسٹرکٹ نئے بننے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں, تو پیپلز پارٹی پہ تنقید کیا نا سب نے کہ یار اب کام کریں, آپ نئے ڈسٹرکٹ بنانے میں پڑے ہوئے. جب پر بھی یہ تنقید ہے کہ یار اصل ایشو کی طرف لے کے جائیں آپ, چونکہ یہ ایک نعرہ پاپولر ہے جو کہ بکتا ہے, تو آپ جو سیاست کر لیتے ہیں بھیج دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, جب مسائل اس طرح ہو جائیں اور صاحب اقتدار حل نہ کر رہا ہو, زیادتیاں کر رہا ہو, اس شہر سے جو فنڈز جنریٹ کرتا ہے اس کو اس کا حصہ نہ مل رہا ہو, تو اس قسم کی آوازیں اٹھتی ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, دنیا میں بنتے ہیں. کراچی صوبہ بنے گا, بننا چاہیے. آپ کو بندہ نظر آتا ہے؟ مجھے ابھی تک تو نہیں لگتا, مگر آوازیں اٹھ رہی ہیں, کوئی نہ کوئی طریقہ نکلے گا. آنے والے وقت میں کچھ نہ کچھ ہوگا. اگر اسی طرح سے ایشوز ریزالو نہیں کیے گئے, بالکل ہوگا. کراچی کے مسائل میں تحریک انصاف سنجیدہ نظر آئی آپ کو؟ صوبے کے حوالے سے جی, اور شہر کے حوالے سے؟ شہر کے حوالے سے دیکھیں, ہم نے ان کے سامنے بھی ایشوز رکھے ہی. نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے ان کے سامنے بھی رکھے, اس وقت تھوڑے سے فنڈ ملے ہمیں. اس بار بھی فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی 1 ارب SIDCL کے تھرو KMC کو دیا ہے, جس میں ہم ابھی اسکیمز چلا رہے ہیں, چیزیں بن رہی ہیں. تحریک انصاف کے کردار سے مطمئن ہے یا شکوہ ہے؟ جس طرح سے کراچی ایکسپیکٹ کرتا ہے, ڈیزرو کرتا ہے, اس طرح سے نہیں ملا. وزیر اعظم کو آپ نے کیا خط لکھا تھا, اس کا جواب نہیں آیا؟ بہت سارے ایشوز کے وزیر اعظم کو خط لکھے تھے, لائک جو فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ان کو جلد سے جلد کمپلیٹ کیا جائے, KCR کو کمپلیٹ کیا جائے, K4 کو کمپلیٹ کیا جائے, فنڈ اسلام آباد سے آنے ہیں, S3 کو کمپلیٹ کیا جائے. کسی کا کوئی جواب نہیں دیا وزیر اعظم صاحب نے.